اگر تیرا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے عشق کا رشتہ کمزور ہو گئے نا تو میرے حکیم کے پاس ایسے نسخے ہیں، اس کی باتیں سنا کر تیرا عشق پھر جوان ہو جائے گا۔ تیرے دل سے اگر غلبہ دین کی تڑپ کمزور ہو گئی ہے نا، رہی ہی نہیں، تو فرمایا پھر کہیں اور نہ جا، میرے حکیم کو طبیعت دکھا دوں۔ میرا حکیم تیرے لیے ایسے نسخے تجویز کرے گا کہ تو پھر وہی جذبہ، وہی ولولہ، وہی تڑپ، وہی غلبہ دین کی فکر تیرے اندر پیدا ہوگی۔ ہمیں وہ بیان چاہیے جو لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کریم کا نور اتار دے، قرآن کا درد پیدا کر دے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑا کر دے، ہمیں وہ بیان چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 99 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی بہت بڑی ذمہ داری کو بیان فرمایا۔ جہاں یہ آیہ مبارکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کو بیان کرتی ہے اہل ایمان پر، وہیں پر ہماری اس سے جو غفلت ہے وہ ناگفتہ بے ہے، یعنی اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا بندہ کہ ہماری اس کے لیے ایک قطرے کے برابر بھی تیاری کو نہیں۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس سے ہم نے محض فضیلت والے معاملات تو بیان کیے ہیں، اور فضیلت والے معاملات بھی یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس مسئلے کو، اس مسئلے کی حقیقت کو راسخ ہی نہیں کیا گیا، محض مناظرے، ایک دوسرے کے جواب میں کتابیں، صرف اسی پر یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ مسئلہ حاضر و ناظر میں بیان کی جاتی ہے۔ بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں، بہت ساری حضور کی احادیث ہیں جن کو محض فضیلت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، جس لیے اللہ نے نازل کیا تھا وہ مسئلہ بیان ہی نہیں کیا گیا۔ حقیقت ہے، جیسے مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے زمین ساری میرے لیے سمیٹ دی ہے، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، میں نے زمین کے مغرب بھی دیکھے۔ یہاں تک ہم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے لیے زمین سمیٹ دی ہے، آقا علیہ السلام مشرق بھی دیکھ رہے ہیں اور مغرب بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگلے الفاظ جو ہیں وہ ہم نے بیان ہی نہیں کیے، حالانکہ اگلے الفاظ اس امت کی ذمہ داری کو بیان کرنے والے تھے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں جہاں تک زمین مجھے دکھائی گئی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ میری امت کو حکومت عطا فرمائے گا، اسلام کی حکومت ہوگی، وہاں قرآن کی حکومت ہوگی، قرآن نافذ ہوگا۔ اب بتائیں، میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے تو وہ علاقے اسلام کی حکومت کے تحت دے دیے، صحابہ کرام علیہ مردوان نے دیے، بعد میں تابعین نے دیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا کام کیا، اور اس کے بعد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ہم سے پہلے، انہوں نے کہاں کہاں تک اسلام کے جھنڈے لہرا دیے، یہ آپ کے افغانستان تک، یہ لاہور، یہ سارے علاقے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں فتح ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں ایران تک آپ پہنچتے ہیں، یورپ کے علاقوں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ایک بعد کی بات ہے کہ فتح جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو رہی ہے۔ جتنی فتوحات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتی ہیں، اتنی فتوحات جو ہے وہ بعد میں کہاں کسی نے دیکھی ہیں جی۔ اور اس کے بعد آپ بنو عباس کو دیکھ لیں، 100 خرابیوں کے باوجود بھی اسلام کے لیے کیسے کھڑے رہے وہ ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ پھر خلافت عثمانیہ آ گئی، ان کے دور میں اسلام کا ایک تنتنا تھا، ایک غلغلہ تھا اسلام کا، دنیا کفر جو ہے ان کے نام سے کانپا کرتی تھی۔ انہوں نے وہ علاقے لیے جہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کو ایک لشکر فتح کرے گا،
وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے کتنے حملے کیے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے، بتائیں۔ پھر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کے لیے اپنا گھر پیش کرنے والے ہیں۔ اسلام کے گھر کو بڑا کرنے کے لیے حضور کو اپنا گھر دے دیا، خود اسلام کا گھر بڑا کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں وہ یورپ کے علاقوں میں۔ یہ قسطنطنیہ، استنبول، یہ یورپ تھا۔ ترک جو ہیں یہ یورپ سے اسلام کی طرف آئے ہیں، یہ یورپی تھے سارے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں قبرص کہاں پڑتا ہے، یونان کہاں پڑتا ہے، یہ سارے علاقے وہی۔ ان کی حکومت شام تک تھی نصرانیوں کی، یہ سارے وہی لوگ تھے۔ ترکی جو ہے وہ اس کی سرحد شام کے ساتھ ملتی ہے ایک طرف، دوسری طرف کہاں ملتی ہے، وہ قبرص اور یونان جو ہے وہ ان کے ساتھ پڑتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ وہی تھے۔ وہاں تک اسلام کا جھنڈا لے کے جانے والے کون ہیں؟ یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، باقی صحابہ کرام علیہ مردوان حملہ کرنے کے بعد جب دیکھتے نا کہ ابھی فتح دور ہے، وہاں سے واپس آ جاتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جھونپڑی ڈالی، وہیں بیٹھ گئے، واپس نہیں آئے۔ فرمایا جب بھی تم آیا کرو گے نا یہاں سے مجھے لے جایا کرنا، یہاں سے آگے جایا کروں گا، پیچھے میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس لشکر میں جو بندہ شامل ہوگا وہ جنت جائے گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنت کی راہ پہ چل پڑے ہیں تو واپس جانا ہی کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آ گیا، آپ نے وصیت کی کہ میں فوت ہو جاؤں تو مجھے یہاں دفن نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ قسطنطنیہ تو مجھے وہی لے جانا، جب فتح ہو جائے تو دشمنوں کا قلعہ جو ہے اس کی جڑ میں مجھے دفن کرنا، تاکہ قیامت والے دن میں اٹھوں تو حضور کی اس خوشخبری کے مطابق کہ حضور نے فرمایا جو وہاں جائے گا وہ جنت جائے گا، اس لشکر میں جو حصہ لے گا۔ اب چونکہ میری موت آ گئی ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں یہیں دفن ہو جاؤں، بلکہ میں چاہتا ہوں جس علاقے کا حضور نے نام لیا ہے میں اٹھوں قیامت والے دن وہیں سے۔ بتائیں یار، یہ وہ لوگ تھے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کے اگلے حصے پر عمل کرنے والے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین میرے لیے سمیٹ دی ہے، ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا۔ آج تک ہمارے لوگ اسی بات پہ خوش ہوتے رہے، ابھی خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے وہ زمینیں، وہ علاقے میرے محبوب علیہ السلام کو دکھائے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام کو دکھائے ہیں۔ امتی خوش ہوتا ہے محبوب علیہ السلام کی شان سن کر، لیکن جس جگہ حضور ذمہ داری دے رہے ہیں امتی کو، ذمہ داری والی بات پہ پیچھے ہٹ جائے امتی، یہ امتی کے ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ ٹھاندی نہیں، یہ امتی کے منہ پہ جچتی نہیں ہے کہ خوش تو ہو حضور کی شان سن کے، نعرے بھی لگا دے، اچھل کود بھی کر لے، لیکن حضور ذمہ داری دینے لگے ہیں، حضور حکم دینے لگے ہیں، وہاں سے پاؤں کھسک جائیں اس کے پیچھے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اب بتائیں نا، یہی آیت مبارکہ دیکھ لیں، بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ سچی بات ہے، میں نے بہت سارے مقامات کی نشاندہی کی ہے تفسیروں میں، مختلف مقامات پر۔ بھائی قرآن یہ چاہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن یہ بیان کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو ذمہ داری دی گئی تھی ہمیں، ہم فقط نعرے لگا کے پیچھے ہٹ گئے، ہم صرف مناظرے کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ ہاں بھائی نا، پیارے بھائیو، کہیں یہ نہ ہو قیامت والے دن پکڑے جائیں، ہم قیامت والے دن دھر لیے جائیں۔ ہاں بھی آ جاؤ بھی، تم بھی ہیں، تم لوگوں کو کس طرف لگاتے رہے تھے؟ یہ کوئی ظلم و ستم جو ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے، اس کی بہت لمبی کہانی ہے۔ یہ کب سے ہم لوگوں نے جناب ممبر نے قرآن کا صحیح منہج بیان کرنے ترک کر دیا ہے۔ قرآن جس لیے نازل ہوئے وہ چھوڑ دیا ہم نے۔ کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ بس کانوں کے چسکے پورے کرو اور نکل جاؤ تم؟ آج بھی آپ خطیبوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، بے تحاشا خطیب ہیں، آپ ان کو نکتہ دینے لگے ہوں جی، بس نکتہ۔ بھائی یہ نکتے کا ٹائم ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو کون سی باتیں سنا رہے ہیں؟ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اوے سنوے، تو اگر بوڑھا ہو گیا نا تو میرے حکیم کی باتیں سن، جوان ہو جائے گا۔ میرے حکیم کی باتیں سن، جوان ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ جناب انہوں نے حکیم رکھا ہوا تھا، کو پھکیاں بناتے تھے، نہیں نہیں نہیں۔ آپ فرماتے تھے اگر تیرا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے عشق کا رشتہ کمزور ہو گیا نا تو میرے حکیم کے پاس ایسے نسخے ہیں، اس کی باتیں سنا کر تیرا عشق پھر جوان ہو جائے گا۔ تیرے دل سے اگر غلب دین کی تڑپ کمزور ہو گئی ہے نا، رہی ہی نہیں، تو فرمایا پھر کہیں اور نہ جا، میرے حکیم کو طبیعت دکھا دوں۔
میرا حکیم تیرے لیے ایسے نسخے تجویز کرے گا کہ تو پھر وہی جذبہ، وہی ولولہ، وہی تڑپ، وہی غلب دین کی فکر تیرے اندر پیدا ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ وفات کے بعد کتنے دنوں تک، 10 دن سے زیادہ عرصہ بنتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد بھی اونٹ جو ہے نا اس کی کمر پر لاد کے آپ کے جسم مبارکہ کو قسطنطنیہ پہنچایا گیا۔ ادھر جہاد ہو رہا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر جو ہے وہ اسی پہ پڑا ہوا ہے۔ سوچیں، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ تیرا عشق کمزور ہوگا نا پھر میرے حکیم کی باتیں سن۔ قسم خدا کی یہ دور نہیں ہے اس طرح کی باتیں سنانے کا، جس طرح کی قصے اور کہانیاں آج ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس طرح ممبر ہی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہا تو پھر کون ذمہ داری کو محسوس کرے گا بھائی؟ بتاؤ نا۔ نعوذ باللہ من ذالک، پوری قوم کو جناب اس طرف لگا دیا۔ ایک مولوی صاحب یہیں میرے پاس آئے، تفسیر ناموس رسالت ہماری طبع ہوئی تھی تو مجھے کہنے لگے جی حضرت آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا جی سنائیں۔ کہنے لگے کہ میرے پاس کل خوانی کرنے پر، چلیسواں کرنے پر 40 حدیثیں میں نے جمع کی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 40 حدیثیں جمع کی ہیں۔ کسی دن آپ وقت بنا کے آئیں تو میں آپ کو وہ 40 حدیثیں بطور تحفے کے دوں گا۔ میں نے کہا یار سنو تو، 40واں تو عوام اتنا کرنے لگ گئی ہے، سود پہ پیسے لے کے 40ویں کر رہی ہے۔ اتنے تم نے فضیلتیں سنائی ہیں کہ قوم کو رب تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے بھی ہلکی لگنے لگی ہے، اور آپ کا 40واں جو ہے وہ ان کو رب کے فرض سے بھی، رب کے حرام سے بھی اونچا لگنے لگا ہے۔ ابھی بھی اسی کی فضیلتیں بیان کرو گے؟ 40 حدیثیں تم نے 40ویں پہ ڈھونڈ لی ہیں، وہ ایک حدیث تمہیں اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے نہیں ملی۔ تمہیں ایک حدیث نہیں ملی یار، اللہ تبارک و پوری دنیا سے اسلام کی کڑیاں تک ٹوٹ چکی ہیں یار۔ اسلام کی امانت ہے کہاں پوری دنیا میں؟ بتائیں ذرا، کہیں پہ اسلام کی حکومت ہو، اللہ کا ایک حکم چل رہا ہو کہیں پہ دکھا دو یار۔ یہاں پہ چھوٹے سے پولیس والا کھڑا ہو جائے نا، اس کے ڈر سے کوئی بندہ اپنی گاڑی آگے پیچھے نہیں لے جاتا، کروڑوں روپے کی گاڑی پیچھے کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا قرآن، ایک وہ بندہ بھیکاری قسم کا بندہ بھی اللہ کے قرآن کو ٹھکرا کے آگے چلا جاتا ہے۔ تو بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے بیان کرنے کی اس وقت؟ آج کسی بندے کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کے سنائے جائیں، بتاؤ کسی کو باہر بندے کو کہا جائے بھائی نماز پڑھو، آگے سے کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے یہ نہیں، اپنی آخرت سیدھی کرو، تم اپنے معاملات دیکھو، ہمیں چھوڑو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ بندہ کسی کو نصیحت کرے اور آگے سے کہا چل ٹھیک ہے اپنے آپ کو دیکھ، تو بندہ ایمان سے گیا۔ اس نے اس بندے کو نہیں ٹھکرایا، اس نے رب کے حکم کو ٹھکرایا ہے، اس نے رسول اللہ کے دین کو ٹھکرایا ہے، اس نے رب کے قرآن کو ٹھکرایا ہے۔ اتنے پیچیدہ مسائل ہیں بھائی دین اسلام کے، اور جس کو بھی دیکھو جناب وہ ایسے لے رہا ہے۔ ابھی آج رات کو میں سویرے جب اٹھا نا 2 بجے، مجھے کسی بچے نے ایک ویڈیو بھیجی، آپ حیران ہوں گے۔ ایک بندہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا کہہ رہا ہے، آپ کہیں گے تو میں بھیج دوں گا، گروپ میں بھی بھیج دیں گے وہ ویڈیو، آپ سنیے گا ذرا۔ وہ کہنے لگا کہ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، لوگوں اپنی آنکھیں پاک رکھو، اپنا دل پاک رکھو۔ اس نے کہا ہم نے تو کسی خاتون کا نام لیا، اس نے ناچنے والی کا، اس نے کہا میں جب اس کا ڈانس دیکھتا ہوں، کہتے اللہ اللہ اللہ، کہتے مجھے تو رب یاد آ جاتا ہے، میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا عرفان، کہتے اس کا پھر کلام، اس نے کہا اس کے جو بول ہیں، اس نے کہا تم لوگوں کی سوچ گندی ہے، تم لوگوں کی نگاہیں گندی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کے ڈانس میں بھی اور اس کے گانے میں بھی رب دکھتا ہے۔ جس نے ٹیلی ویژن پہ، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ ابھی بھی اگر مولوی صاحب میٹھی گولیاں دے رہے ہیں نا ممبر پہ، میں قسم خدا کی کہتا ہوں اس سے بڑا دین کا دشمن کوئی نہیں۔ نکتہ لے لیں جی، نکتہ آ رہا ہے بھائی، یہ نکتہ آ رہا ہے، یہی باتیں کر کر کے تم نے قوم کا مزاج برباد کر دی ہے۔ ان کو پکڑنا کس نے ہے؟ ان کو دین حق سنانا کس نے ہے؟ تم تو لوگ بیٹھے ہوئے جناب اس طرح کی باتیں سنانے کے لیے، بھائی جنہیں بھی یہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ آپ بتائیں اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ مجھے، نوجوان لڑکا تھا، مجھے کہنے لگا جی وہ میں خواتین کو اس لیے دیکھتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت مخلوق کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. عجیب لوگوں. میں نے کہا تجھے بھی آنند آتا ہے ہندوؤں کی طرح؟ ہندو گائے کا پیشاب پی کے کہتا ہے جی مجھے بھگوان یاد آ جاتا ہے گائے کا پیشاب پی کے، کہ گائے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے خصائل رکھے ہیں، ایسے اوصاف حمیدہ رکھے ہیں، یہ ہندو کہتا ہے. میں نے کہا تمہیں اس کو بھی بھگوان کی معرفت آتی ہے گائے کا پیشاب پی کے؟ میں نے کہا حساب تیرے بھی وہی ہے. اور میں نے کہا انسان کو تو اپنی ماں بھی سونی لگتی ہے، نہیں سونی لگتی، اور مر کے تجھے جو اللہ کا حسن دکھائی دے رہا ہے وہ دوسرے کی ماں بہن میں نظر آ رہا ہے، اپنی ماں میں نظر کیوں نہیں آتا تجھے؟ اپنی ماں کو کیوں نہیں دیکھتے تم؟ یہ نہیں سمجھ آ رہا بھائی. لوگوں کی سوچ فکر جو ہے نا اس حد تک گندی ہو چکی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ممبر جو ہے وہ نکتے دے رہا ہے. ممبر کیا دے رہا ہے؟ نکتے دے رہا ہے. کسی خطیب کے ساتھ جناب لکھا ہوتا ہے خطیب شعلہ بیان. کون سا شعلہ بیان؟ بھائی نہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہمیں شعلہ بیان نہیں، ہمیں حولا بیان چاہیے. کون سا؟ حولا بیان چاہیے. یہ نہیں کہ شعلہ گرا کے لوگوں کے خرمن ایمان پہ ان کو راکھ بنا کے رکھ دے. میں نہ ایسا بندہ ہو جو قرآن کریم کا نور جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اتار دے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایسا بندہ ہو. اور یہ سچی بات ہے، یہ استادوں نے کہا ہی مجھے ہی تھا. مجھے ہماری بزم ہوا کرتی تھی، بزم میں نے تقریر کی، پہلی تقریر کی تھی میں نے بزم میں، اور تقریر میں نے اچھی طرح پکائی ہوئی تھی، جسے کو کہتے ہیں چھکے توڑنے والی تقریر، وہ والی تقریر. اور میں نے کی تو مجھے استاد صاحب سارا سب کے سامنے ماننے لگے ضیاء بھائی ہمیں شعلہ بیان نہیں، ہمیں حولا بیان چاہیے. کیا مطلب تھا اس وقت تو سمجھ نہیں آئی. اس وقت تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے استاد صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ ایسے ایسے تقریر کیا کرو، لیکن بات کچھ اور تھی. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو جناب محض جذبہ دلا کے ان کو جناب ان کے جذبات کو ابھار کے ان کے احساسات کو گرما کے اور تم لوگ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاؤ. میں نہ ہمیں وہ بیان چاہیے جو لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کریم کا نور اتار دے، قرآن کا درد پیدا کر دے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑا کر دے. ہمیں وہ بیان چاہیے، مطلب شعلہ بیان نہیں، حولا بیان چاہیے. تو بھائی ہم ذرا خود غور کریں نا، آج ہم کیا لے رہے ہیں لوگوں سے؟ ہم وہ دے کے آ رہے ہیں اور ہم لے کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آیہ مبارکہ دیکھیے ذرا، آیہ مبارکہ تاکہ تھوڑا اس پہ کلام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے فرمایا کہ اور ہم قیامت کے دن ہر امت میں سے اس امت کے خلاف ایک گواہ اٹھائیں گے. ایک گواہ اٹھائیں گے. وہ امت میں سے امت کے خلاف جو گواہ ہوں گے وہ اس امت کے نبی ہوں گے. اس امت کے نبی ہوں گے. وہ امتیں کھڑی ہو کے کہیں گی رب کی بارگاہ میں مولا انہوں نے ہمیں تیرا دین نہیں سنایا تھا، انہوں نے ہمیں تیرا دین نہیں سنایا تھا، ہم کیسے پھر عمل کرتے؟ یعنی رب کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. بتائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہوں گے. آج جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن اٹھا کے بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور بھائی قرآن والے کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہوں گے. وہ یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ غداری کی ہو وہ یوں بد مزاج ہوتے ہیں، یوں ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں کہ وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے، جس رب تعالیٰ کے ساتھ سامنے پاس ان کا پورا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے ان کے خلاف. من انفسہم، وہ گواہ بھی انہی میں سے ہوگا، گواہ بھی انہی میں سے ہوگا. میں وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، میں حبیب پیارے اور ہم آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنا کے لائیں گے، آپ سب کے گواہ ہوں گے. اور میرے آقا علیہ السلام کی امت جو ہے، حضور کی امت بھی گواہ ہوگی. ایک جگہ قرآن کریم میں یہ بھی بیان کیا اللہ نے، میں امت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نبیوں کو کہ تم نے دین پہنچایا تھا، وہ کہیں گے مولا پہنچایا تھا. اللہ فرمائے گا کہ گواہ دو. اللہ تعالیٰ کے نبی کہیں گے یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی امت ہمارے حق میں گواہی دے گی. تو حضور کی امت جو ہے وہاں گواہی دینے آئے گی، یا اللہ تیرے نبیوں نے دین پہنچایا تھا، آگے سے لوگوں نے غداری کی تھی، لوگوں نے غداری کی تھی، لوگوں نے تیرا دین نہیں لیا، تیرے نبیوں سے لوگوں نے عقیدے نہیں لیے، تیرے نبیوں سے لوگوں نے عمل نہیں سیکھا، عمل صالح نہیں لیا، انہوں نے غداری کی تھی. اب بتائیں جس عمل پر گواہی نبیوں کے حق میں یہ امت دے رہی ہے،
اگر جو مجرمانہ عمل ان کا تھا وہی مجرمانہ عمل ان کا ہوا تو گواہی دینے کیسے کھڑے ہوں؟ بولو بولو بھائی، ہیں؟ انہوں نے غداری کی تھی اپنے نبی کے ساتھ، وہ تو غدار ہوئے، ان کے خلاف گواہی دی گئی یہ امت۔ اچھا، انہوں نے ایک نبی کے ساتھ غداری کی تھی، یہ گواہی دیں گے، تو انہوں نے اگر امام الانبیاء کے ساتھ غداری کی ہوگی، ان کو بنی اسرائیل کے نبی کا دین برداشت نہیں تھا۔ اگر اس امت کے جو افراد آج کل پائے جا رہے ہیں ان کو امام الانبیاء علیہ السلام کا دین برداشت نہ ہو، ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دی ہوئی ٹوپی مرد کے لیے امامہ اور عورت کو دیا ہوا برقع برداشت نہ ہو، تو بتائیں یہ کس منہ سے گواہی دے گی؟ اب ذرا اندازہ لگائیں، اس آیت مبارکہ کو جیسے ابھی کھولا گیا آپ کے سامنے، یہ آیت ڈرانے والی ہے یہ نہیں، یہ آیت تو ذمہ داری دے رہی ہے، یہ آیت تو پوری امت کو اپنی اصلاح کی دعوت دے رہی ہے کہ انسان بن جاؤ، تم کس راہ پہ کھڑے ہوئے ہو، تمہیں تو قیامت والے دن گواہ بنا کے لایا جائے گا، تم نے تو نبیوں کے حق میں بولنا ہے وہاں پہ، اور تم آج تمہارا حال یہ، تم اپنے نبی کے دین کے دشمن بن گئے ہو، تمہیں اپنے نبی علیہ السلام کا دین برداشت کو نہیں۔ مساجد میں جا کے دیکھ لیں کتنا دین بیان کرنے دیتے ہیں مسجد میں۔ ایک بار بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، ایک ادھر ڈی ایچ ہے نا، وہاں ایک مفتی صاحب ہوتے تھے، ایسے ہی میں نے رابطہ تھا ان کے ساتھ بہت پرانا، میں نے ایسے فون کر دیا، ہر طرف مسئلہ بنا ہوا تھا، دین اسلام پہ بڑی یعنی کہ اوس پڑ رہی تھی کافروں کی طرف سے۔ میں نے ایسے فون کیا، میں نے کہا حضرت آج کیا بیان کر رہے ہیں آپ؟ ویسے میں پوچھتا نہیں ہوتا، میں نے کہا جی کیا بیان کر رہے ہیں آپ؟ آگے سے انہوں نے پتہ کیا کہا، وہ کہنے لگے جی میں آج بیان کر رہا ہوں اسلام میں درخت لگانے کا ثواب۔ بتائیں، درخت لگانے کا ثواب۔ ہمارے بزرگ تھے، استاد تھے، وہ فرمانے لگے کہ عین اسی جمعے کو وہ داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف کے پاس سے گزرے، داتا صاحب کا ممبر جو ہے وہاں سے پتہ کیا بیان ہو رہا تھا؟ والدین کے فضائل۔ جس دن اسلام پہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، کافر بڑے سے بڑا کافر گندے منہ والا اسلام کو بھونک رہا تھا، عین اسی دن جو ہے یعنی جمعرات کو یہ معاملہ ہوا، تو جمعہ کو ظاہری بات ہے ہر ممبر کا یہ حق بنتا تھا کہ اپنے سننے والوں کو اس کے متعلق آگاہی دے، اسلام کا جو بیانیہ ہے وہ ان کے سامنے رکھے، یہ لازم تھا۔ لیکن وہاں سے کیا بیان ہو رہا تھا؟ اماں اور ابا کے فضائل۔ بتائیں، یعنی کہ ایسے موقع پر جب اسلام پہ حملہ کر رہا ہے کافر، اس وقت یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، حالانکہ اس وقت حضور کا وہ فرمان بیان کرنا چاہیے تھا کہ جنت جو ہے وہ اللہ نے تلوار کے سائے کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ یعنی جس موقع کے لیے حضور کا جو فرمان تھا وہ چھوڑ دیا، یعنی پوری امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اتنا بڑا ممبر داتا صاحب رحمہ اللہ کا، تم نے لنگر کھایا، کدھر گئے تمہارے لنگر؟ نذرانے لیے کہاں گئے تمہارے نذرانے؟ وہاں بیان کیا ہو رہا ہے؟ بیان یہ ہو رہا ہے اب والدین کے فضائل کیا ہیں۔ پھر وہی ہوگا، یہ آیت مبارکہ بیان کیا کر رہی ہے، ذمہ داری کیا لگا رہی ہے امت کی کہ تم سیدھے ہو جاؤ، تم انسانیت اختیار کرو، اور تم نے انبیاء کے حق میں گواہی دینی ہے، ان کی امتوں کے خلاف انہوں نے غداری کی تھی محبوب علیہ السلام کے دین کے ساتھ، اپنے نبیوں کے دین کے ساتھ۔ تو بتائیں اگر اسی امت کا یہ رویہ ہو، اس امت کے لوگوں کو ہی خدا رسول کا دین برداشت نہ ہوتا ہو، تو بتائیں آج سکول میں چلے جائیں، آپ کہیں جی میرا بچہ امامہ پہن کے آئے گا، جانے دیں گے آپ کے بچے کو؟ کبھی بھی نہیں۔ تو کون ہے وہاں بیٹھے ہوئے سکول میں؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کے دعوے دار ہیں۔ بھائی ذرا غور کرو نا، پھر دین کے دشمن کون ہے پھر؟ تو یہ کس منہ سے گواہی دیں گے یہ لوگ کھڑے ہو کے؟ یہی کہیں گے یا اللہ یہ وہ دشمن ہے تو ہم ان سے بھی بڑے دشمن ہیں، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے دشمن ہیں، ہم تیرے امام الانبیاء علیہ السلام کے دین کے دشمن ہیں۔ وہ کہیں گے دین ہمیں برداشت نہیں ہوتا تھا، یہ کھڑے ہو کہیں گے دین تو ہمیں بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ گواہی پھر ان کے گلے پڑے گی نہیں پڑے گی؟ اس لیے بھائی سوچو ذرا، آج ہی سوچ لو، تو مہربانی کریں اس طرح کے جو لچھے دار تقریریں کرنے والے ہیں نا ان کی طرف جان چھوڑ دیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سنیں، بہت علماء ہیں فکری گفتگو کرنے والے ہیں، آپ ان کو سنیں، آپ کتابیں اٹھائیں وہ پڑھیں، آپ وہ ہمارے جو بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں انہیں کو اٹھا کے پڑھیں یار، کوئی تو کتاب آپ کو سیدھے راہ پہ لگا دے گی۔ اللہ تبارک یہ مبارکہ پہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔